وبركاته. الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان صدق الله مولانا العظيم وصدق نبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام يا سيدي يا سرمدي يا مكي يا مدني يا ربي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا پیر مرشد قبلہ حضرت سید صاحب قدیر علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں اس شعبان المعظم کی شب برات کے تعلق سے کہ حیات و موت کیا ہے، ایک دم کا آنا جانا ہے. کیونکہ میں نے خطبے کے بعد بھی عظیم آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کل من علیہا فان، یعنی تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے. کلو یعنی کل چیزوں کو، تمام چیزوں کو فنا ہونے کا ہے. پوری کی پوری دنیا ایک دن فنا ہو جانے والی ہے، فانی ہے. تو اسی کے مطابق میں نے گزشتہ جمعہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کی تھی شب برات کے تعلق سے. اس کی فضیلت کیا ہے کہ آنے والے منگل کو شب برات منعقد ہے، یعنی منگل کی رات میں جیسے ہی دن گزر جائے گا تو ویسے ہی جیسے 15ویں رات رہے گی. اسلام میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا. سنیں 14 منگل کا دن کیا ہے، 14 تاریخ ہے، یعنی چاند کی، شعبان المعظم کی. جیسے ہی مغرب ہو جاتی تو 15ویں رات لگ جاتی. تو خیر میں نے اسی کے تعلق سے حضرت سید صاحب قدیر علیہ بڑوں کی عید جس کو کہا جاتا ہے، تو خیر حضرت سید صاحب قدیر علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ حیات و موت کیا ہے، ایک دم کا آنا جانا ہے. بہر صورت ہے کہ منشا آپ کا اپنا بہانہ ہے. اگر اپنے لیے جی لیے تو جینے میں مزہ کیا ہے، وفا کی بات تو یہ ہے کسی کے کام آنا ہے. شعبان معظم میں یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر فرشتے ایک فہرست کو لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ آئندہ سال یعنی پھر شعبان معظم، پھر شب برات تک کتنے لوگ گزر جانے والے ہیں ایک سال کے اندر، پھر کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں ان کے تعلق سے، اور کون کون اس میں بخشش ہوگی اور کس کی بخشش نہیں ہوگی. تو اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے، بہت ہی مقدس رات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اگرچہ کوئی آدمی نوافل کی کثرت کر تہجد پڑھ کر اللہ کا ذکر و اذکار میں مصروف رہ کر تسبیح و تحلیل کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر دعائیں کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے، رد نہیں فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، لیکن کچھ شرائط بھی رکھ دیے، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. پھر وہ کون سے کہ دیکھیے چاہے وہ دنیا ہو یا دین ہو، ہر کسی میں جو ہے سو کچھ نہ کچھ شرائط ہوتے ہیں. سنیں کچھ نہ کچھ شرائط یعنی کنڈیشنز
کچھ نہ کچھ لگائے جاتے ہیں. جب دنیاوی معاملے میں جب کنڈیشنز ہوتے ہیں چھوٹی موٹی زندگی کے لیے، تو یہ تو کیا ہے، آخرت کا معاملہ ہے، جنت حاصل کرنا ہے آپ کو. اور وہ جنت کیسی؟ پھر دوبارہ آدمی جنت میں جب ایک بار گیا تو دوبارہ آنے کا نہیں ہے. اونلی انٹر ناٹ ایگزٹ. سنیں، غیر لوگ بولتے ہیں کہ پھر ایک بار جنم ہوتی ہوں گی، کچھ مسلمانوں کو بھی نہیں ہو رہا تھا، پھر ایک بار تو پھر ایک بار آدمی کو جو ہے سو دنیا میں آنا نہیں ہے. ملا جنمنٹ ఉండదు نا ఒకటే జీవితం. یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ. سنا؟ تو ویسے ٹائم پہ اگرچہ کوئی آدمی کسی کو جو ہے سو جنت مل جاتی تو کتنی بڑی بات. اور جنت میں کون کون ہے؟ کون کون رہتے ہیں جنت میں؟ بھائی ان کے علاوہ بھائی اس کے علاوہ بھائی اس کے علاوہ وہی اب وہ لگژری لائف بھی بولے تو آپ کو دنیا میں بھی لگژری لائف جی سکتے آپ. سنا، اچھا پیسہ کما لیا بولتے ایک بہترین لاڈج کو جا کے مست جیسا لگژری لائف ایک 2-4 دن رہ سکتے. سنا، 2000 روپے ڈیلی پیمنٹ کر دی ہے تو مست رہتا، آرام کی زندگی رہتی. سنا، لیکن جنت میں صرف لگژری لائف اتنی ہوتی. لگژری لائف تو کیا ہے، پیسہ پھینکے تو لگژری لائف، پیسہ پھینکے تو کار ملتی، کار میں آدمی گھوم سکتا، اے سی کار میں، اے سی گھر میں رہ سکتا، اے سی لاڈج میں رہ سکتا. سنا، لیکن جنت جو ہے سو اونلی ناٹ فار لگژری لائف اور اونلی ناٹ نمازی. نمازی یہاں بھی ملتے ہیں آپ کو دنیا میں بھی. آپ لوگ نمازی نہیں ہوتے، آپ لوگ میرے ساتھ نہیں ہیں. میں نمازی، میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں. نمازی بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ شیطان بھی بہت نمازاں پڑھا. نہیں، شیطان جنت میں ہے پھر اتنے نمازاں پڑھا؟ نوٹ دس پوائنٹ نہیں ہے. بلکہ سب سے بڑی بات جنت ملنے کی وجہ کیا ہے معلوم؟ جنت کی جو خاصیت، جنت میں ہم لوگ جانا کس لیے معلوم؟ لگژری لائف بول کے نہیں جانا، نمازیں ملتی بول کے نہیں جانا، بلکہ کون ملتے ہو کے جانا؟ اللہ بھی نہیں ملتا جنت میں، کیونکہ اللہ کا بہت بڑا مقام، اللہ کا سپریٹ ایک کیبن رہتا. سنا، اب باس کا کیبن کیسا رہتا ہے؟ سب کے ساتھ رہتا ہوں. سنا، دیکھ سکتے وہ بھی کب ہم لوگ اگرچہ نیک ہوئے تو وہ بھی کیسا نیک، خالص تھوڑے بہت نمازاں تہجد وغیرہ پڑھنا نہیں، بلکہ جو اللہ کے ولیاں کیسا کرے، ایک دم جنگلوں میں جا کے بیٹھ جانا، پورا کیا بولتے ہیں، کھانا نہیں پانی نہیں، اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ. اتنا بڑے مقام پہ جب اگر سے پہنچ گئے تو جب اس کو جیسا آخرت میں نہیں، خبر میں نہیں، جنت میں نہیں، بلکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کرا دیتا. سنا، ایک مرتبہ جی آدمی کو جو ہے سو ایک غذا نہیں، اب وہ پیٹ میں بچہ ہے، زندہ رہ رہا نہیں رہ رہا، 9 مہینے کیسا رہ رہا؟ ہاں، وج کیسا رہتا ہے؟ وج کون کھاتے ہیں کھانا پانی؟ بس سنا جی، کون کھانا پانی کون کھاتے ہیں؟ میرا کوشچن کو آنسر دو. بچہ کھاتا ہے؟ کون کھا رہا؟ ہاں دیکھیں، جب ایک ماں کھانا کھائے تو پرسن الگ، 2 ڈفرینٹ پرسنس، 2 الگ الگ آدمیاں. ماں الگ ہے، بیٹا الگ ہے، اس کو روح الگ ہے، اس کو روح الگ ہے، اس کا جسم الگ، اس کا جسم الگ، اس کو بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کو 2 جو سب پیراں، 2 ہاتھ ہیں، پورا ٹوٹل باڈی از ڈفرینٹ. ماں الگ بیٹا الگ. اس کے باوجود جو اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو، اس کی شان و شوکت دیکھو، اس کی قدرت دیکھو. ماں کھائے تو بیٹے کو پہنچ رہا ہے نہیں. لیکن یہ دیکھو، جب اللہ کا ایک ولی، جو اللہ کا ایک نیک بندہ جنگل میں جا کے یا کسی گھر میں جا کے یعنی تو پہاڑ پہ جا کے جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو کیا ان جیسا اونلی 1% ڈائریکٹ دینا ہے اس کو تو اللہ کے ولی کو؟ نہ ماں کے ذریعے بھی دینے کا نہیں ہے، باپ کے ذریعے بھی دینا ہے، نو بیچ میں الگ دوسرا پرسن نہیں ہے وہاں. نہیں، جب اس کو ڈائریکٹ نہیں دیتا، یہاں عبادت بھی نہیں کر رہی ماں. وہ ہر ماں تو عبادت نہیں کرتی نا بھائی. اب وہ
اب غیر لوگ بھی ہے، غیر قوم کے لوگ بھی ہے، اس کے بھی بچہ ہے نا پیٹ میں، آل کیسٹ ہے نہیں، ان عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کہ روزہ رکھتے ہیں، کیا کر رہے وہ کہ اور ہمارے کاسٹ میں بھی ہے، ہر کوئی نماز تو نہیں پڑھ رہے نا، ہر کوئی مسلمان، پھر بھی جیسے بچہ صحیح سلامت پیدا ہو رہا، جو بغیر عبادت کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹ میں جو ہے سو غذا دیتا ہے، ماں کھائے تو بیٹے کو دیتا ہے، ہاں ماں پیے تو بیٹے کو دیتا ہے نہیں، ناف کے ذریعے، تو یہ تو کیا ہے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سو جب عبادت کرتا ہے تو اس کو بھی جو ہے سو زندہ رکھتا ہے، کیسے رکھتا رہی بات پوائنٹ ہے، انہوں نہیں کھا رہے نا یا کھا رہے نا وہ بول سکتے آپ، تو وہاں کیا ہے معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کے اندر کیا ہے، روح ہے، جس کو تیلگو میں آتما کہتے ہیں، روح جو ہے سو کھانے سے نہیں زندہ رہتی روح کا جو زندہ پن رہنا، کھانے کی محتاج نہیں ہوتی روح کیا ہے، آتما، ایک ہوا ہے، سانس جو لیتے ہیں، تم کھانا کھاؤ نہ کو کھاؤ، سنے کھانے سے اس کو جیسے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگرچہ کھانا ہی ہوتا تو میں چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں، رمضان میں آدمی پورے کا پورا دن تقریباً 12 گھنٹے یا 13 گھنٹے جو ہے سو بھوکا بھی رہتا، پیاسا بھی رہتا ہے نہیں، پھر بھی جیسے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیوں نہیں ہو رہا، اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ روح ہے روح کو غذا مل رہا، روح کا غذا کیا ہے، نماز روح کا غذا ہے، ذکر روح کا غذا ہے، روزہ روح کا غذا ہے، سنیں یہ تمام کے تمام جتنے بھی جیسے عبادتیں ہیں، تسبیح و تحلیل، یہ تمام کے تمام چیزیں روح کی غذا ہے، روح تر و تازہ ہو جاتی، سنیں جسم کا غذا کیا ہے، ہاتھوں کا، پیروں کا، اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم کو چلنے بھی نہیں آتا، پھرنے بھی نہیں آتا، دیکھنے بھی برابر ہاتھ نہیں ہوتا، یہ تمام چیزیں کیا ہے، کھانا ہے، پانی ہے، سنیں جو بھی چیزیں ہیں کھانے پانی کے اندر وہ چیزیں ہیں، تو روح کو کیا ہے، عبادتیں ہیں، اگرچہ وہی جیسے آپ دیکھیے روح کی غذا، مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے کہ وہ پہاڑ کے پیچھے جو بھی چیزیں بول دیتے تھے آپ، وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادتیں جو کرے، غار حرا میں بیٹھ کر، پہاڑ کے چھوٹے سی گوی میں بیٹھ کر اللہ کے رسول جو عبادت کرے اور رات بھر عبادت کرتے تھے، تو ان کو روح کی غذا اتنی مل گئی، یعنی روح ان کی اتنی فاسٹ ہو گئی کہ ان کا علم غیب بڑھ گیا، یعنی فیوچر میں بھی ہونے والے چیزوں کو بول دیا اللہ کے رسول کہ فیوچر میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، ایسا بولے کہ روح اتنی آگے بڑھ کر تھی ان کی، سنیں تو اس میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو بھی ایک غذا دیتا ہے اور جسم کو بھی ایک غذا دیتا ہے، روح کی غذا ذکر و اذکار ہے، تو جسم کی غذا کیا ہے، کھانا پانی ہے، ہمارے شفیع بھائی تھوڑا ایسا بیٹھے تھے کیا کرنا تھا، اس لیے کہ ریکویسٹ آپ سے، ایک حدیث ہے کیا ہے بولتا اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، جو آدمی مسجد میں ٹیکا لے کے بڑھتا تو اس کے اعمال ایسے جلتے ہیں جیسے چولہے میں لکڑی جلتی، اس لیے ریسپیکٹ، تو خیر تو کیا بول رہا تھا میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 غذائیں دیتا، روح کی بھی دیتا، جسم کی بھی دیتا، تو وہ بات آ گئی، تو خیر میں کیا بول رہا تھا، شب برات کے تعلق سے، تو شب برات میں مشکات شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آرام فرمائی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کون ہے، شاید میں بولا گیا جمعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، یعنی آپ کے اہلیہ، آپ کے مسز، ہاں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوتے ہیں، ہاں بیٹی ہوتے ہیں، سنیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے، خلیفہ اول ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، تمام ازواج مطہرات میں سے بہت جیسا پیار جو کرتے تھے اللہ کے رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور زیادہ احادیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مروی بولے تو نوٹ کرتے تھے، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے اس بات کو سیدہ عائشہ صدیقہ فوری جو ہے اس کو نوٹ کر لیتے تھے، لکھ لیتے تھے، سنیں وہ لکھنے سے جو ہے آج ہمارے تک آئی وہ بات، نہیں تو ہمارے تک آتی تھی یہ بات نہیں آتی تھی، سنیں
جو بھی باتیں جو کیا کرتے تھے اللہ کے رسول کے ٹائم پہ ایسی، جیسے میں بیان کر رہا ہوں، کچھ بڑے بڑے مفتی لوگ بھی بیان کرتے تھے تو کچھ لوگ نوٹ کرتے تھے. سنیں ہاں قرآن تو وہ کیا ہے، وہی ہے، فرشتہ ڈائریکٹ حضور کے قلب پہ نازل کریا، وہی ہے وہ ڈائریکٹ. اور وہ بھی جیسے لکھے سوچے، ہاں وہ بھی جیسے اللہ کے رسول بولتے تھے تو صحابہ کرام اس کو لکھ دیا کرتے تھے. اور احادیث میں زیادہ جو لکھے ہیں صحابہ کرام میں وہ کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. سنا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بہت احادیث لکھے، کس میں؟ جینٹس میں. سنے اب باہر رہتے تھے نا صحابہ، گھر میں تو نہیں آتے تھے. اب گھر میں کا کون لکھنا پھر؟ نہیں، حضور کے گھر میں تو نہیں آ سکتے نا، پرسنل معاملہ رہتا، لیڈیز رہتے. تو حضور کے گھر میں جو احادیث کو لکھتے تھے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنا دیکھیں آج وہ لوگ لکھنے سے ہمارے تک آیا پیغام، تو اپنے کیا معاملہ ہوتا تھا؟ اس زمانے میں لکھنے کا معاملہ تھا، لکھے. آج بھی دیکھو کیا ہے، ریکارڈنگ کا معاملہ ہے. اس لیے بڑے بڑے مفتی لوگ بیان کرتے کیا کرتے؟ ریکارڈنگ کرتے رہتے فون کے ذریعے یا کیمرہ کے ذریعے، کچھ بھی ایک. سنا جیسا جیسا دنیا ترقی کر رہی ویسا ویسا ہو رہا، ان کا ٹیلی کاسٹ ہوتا رہتا ٹی وی کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، جو بھی ہے. سنا تو اس لیے جو بھی چیز کو اپن کیا کرنا، مس یوز نہیں کرنا، اچھائی میں اس کو تبدیل کرنا، اچھائی سے اس یوز کرنا. فون ہے اتنا بڑا موبائل، نہ بڑے ہو گئے اتنا بڑا موبائل رکھے پھینک رکھے. ان کو کیا کرتے ہیں، یوٹیوب میں دیکھ لیتے اچھے اچھے بیانہ وغیرہ. ایسا کرنا بلکہ اب سب کے پاس ہوں گے میرے خیال سے، سب کے پاس بڑے موبائل ہیں آج کل. اس کو کیا کرنا، فلمیں نہیں دیکھنا اس میں. سنا فلم وغیرہ دیکھ لیا اور کچھ بھی دیکھ لیے، دیکھو کیا ہوتا معلوم، ٹائم ویسٹ. کیا حاصل ہوتا بھائی بولو؟ آپ کو فلم دیکھا تو کیا رہتا اس میں؟ بہت پوسے کا سے انتے نا کا اسٹارٹنگ میں کیا رہتا، فلم بولتا کیا ہو گیا، الٹا سیدھا 1 گھنٹے تک اس کا میں اسٹوری شروع کرتا، بچپن سے لے کو بڑا ہوا ان کے آگے کرے آنا تھا، وہ تھا یہ تھا. اس کو ہمیں 4 فائٹاں 4 گانے، لاسٹ میں ولن کو ختم کرنا، ختم کھیل ختم. سنے ٹاکس میں جا کے پڑھا 300 400 وہ ختم. یوٹیوب میں دیکھا تو 3 گھنٹے ویسے. ہاں مرڈر میں ویسے سب دیکھ کو، ہاں وہ سب گیملنگ پورا ہوتا گیا، یہ سب دیکھ کو پھر. سنے قبضہ، گیملنگ اور کیا اسکیم. سنے آج کل پیسے کیسے جا رہے ہیں اکاؤنٹس وغیرہ میں سے، ہاں چوریاں بڑے بڑے، یہ پورے کے پورے اس سے. تو اس لیے اپن کیا کرنا، ہر چیز کو جیسو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ایجاد کرا وہ اچھائی کے لیے کرا. حالانکہ جو بھی ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی یہ غلط ٹیکنالوجی نہیں ہوتی. سنیں یہ ٹیکنالوجی کیسا آئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 سال پہلے جو بولے کہ آخری زمانے میں میرے امتی اتنا آگے بڑھیں گے کہ ہوا میں اڑیں گے بولے. آج ایروپلین مڑ رہے نہیں اپن. سنیں سعودی عرب کو کتنے جلدی جا رہے ہیں اپن. لیکن اور کیا بولے، لوہا بات کرتا بولے، لوہا بولتا ایج، سنیج موبائل. سنیں لیکن اپن اس کو کیا کرنا، مس یوز نہیں کرنا. ہاں ہوا میں مر رہے ہیں بھی. سنیں پانی میں چلے جا رہے ہیں اپن اسٹیمر میں بیٹھ کر. سنیں 2 پٹریوں کے اوپر، لوہے کے 2 پٹریوں کے اوپر ٹرین بھاگ رہی، وہ بھی تعجب کی بات ہے. شے معلوم اتنا ہی نہیں بلکہ ایک بس بھی تعجب کی بات ہے، بائک بھی تعجب کی بات ہے. سوچے تو اب اپنے دیکھتے دیکھے تک وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. سنیں دیکھا گیا تو سائیکل بھی تعجب ہی ہے، کیونکہ اتنے تھوڑے پہیوں پر ہم آگ لے کے جا رہی، نہ ادھر گر رہی نہ ادھر گر رہی. سنیں اپن پیدا ہو گئے جب سے جب اپن یہ دیکھ رہے ہیں بول کر اپنا تعجب نہیں دکھ رہا ہے نہیں.